اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجھک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمع یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن کی 110ویں سورہ النصر 3 آیات کی صورت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری مکمل صورت۔ اس کے بعد مکمل صورت آپ پر کوئی نازل نہیں ہوئی۔ اس صورت کے بعد آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آیات ضرور نازل ہوتی رہی ہیں، جو حسب ہدایت دوسری صورتوں میں شامل کی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری آیت کے متعلق مختلف آرائیں ہیں۔ اس سورت کا نام اس کی پہلی آیت ہی سے لیا گیا، النصر۔ یہ سورت حجۃ الوداع کے ایام تشریق کے وسط یعنی 12 ذی الحجہ 10 ہجری کو منی میں نازل ہوئی۔ ایام تشریق کہتے ہیں 10 تاریخ تو عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ، 11، 12 اور 13 یہ ہے۔ تو 12 ذی الحجہ کو منی میں، جس میں اس حج کے دوران لوگ منی میں قیام کرتے ہیں، اس دوران تو یہ منی میں نازل ہوئی۔ چونکہ یہ مدنی دور میں صورت نازل ہوئی ہے، اس لیے اس صورت کو مدنی کہا گیا۔ یہ مدنی صورت ہے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 2 آیاتوں میں کہی گئی بات اپنی آنکھوں دیکھ لی تھی۔ فتح یعنی مکہ فتح کے بعد پورا جزیرہ عرب دین اسلام کے تابع ہو چکا تھا۔ سن 9 ہجری میں وہ عام وفود کہا جاتا ہے۔ لوگ وفد کی شکل میں گروہ در گروہ مدینہ آ کر ایمان لا چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ میری رسالت کا مشن مکمل ہو چکا ہے اور دنیا سے رخصت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے وہ خطبہ دیا منی میں، جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے معروف ہے۔ اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ لوگوں جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، اور یہ ایام تشریق کے بیچ کا دن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا یہ مشعر الحرام ہے، منی مشعر الحرام میں ہی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا، شاید اس کے بعد میں تم سے نہ مل سکوں۔ خبردار رہو، تمہارے خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن اور یہ مقام حرام ہے، محترم ہے، حرام ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہو اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کریں۔ سنو، یہ بات تم میں سے قریب والا دور والے تک پہنچا دے۔ سنو، کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟
اس کے بعد جب ہم لوگ مدینہ واپس ہوئے تو کچھ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس صورت کے نازل ہونے کے 3 ماہ اور چند دنوں کے بعد ربیع الاول 11 ہجری میں پیر کے دن ضحیٰ کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی سے رخصت فرما گئے۔ مورخین کے نزدیک وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ واللہ عالم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صحابہ کرام پر کتنا بڑا اور کتنا سخت وہ دن تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ معروف واقعہ آپ جانتے ہوں گے کہ وہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، اور خطبے میں آل عمران کی آیت نمبر 144 یہاں سے بات شروع کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول کے سوا اور کیا ہے؟ ان سے قبل کتنے ہی رسول گزر چکے، اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ اپنے دین سے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ پلٹنے والا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ شکر کی روش پر قائم رہنے والوں کو اللہ جلد ہی بہترین بدلے سے نوازیں گے۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 ہے۔ یہاں پر لوگوں نے طرح طرح کی باتیں ہم سننے کو ملتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن واضح الفاظ میں آپ سے ان کی وفات کا اعلان کر رہے ہیں، اور جب یہ آیت آپ نے عمر رضی اللہ عنہ نے سنی تو اپنا تلوار ان کے ہاتھ سے گر گیا۔ یہ موت کے بعد انسان قیامت کے دن ہی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ سورہ مومنون میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 15 اور 16 میں، پھر بے شک تم لوگوں پر موت آئے گی، پھر بے شک تم لوگ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 میں موت کے بعد انسان قیامت ہی کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس درمیانی وقفے کو قرآن برزخ کا نام دیتا ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 100۔ اس وقفے کے مکمل حالات زندہ انسان سے پوشیدہ رکھے گئے ہیں۔ برزخ کے معنی ہوتا ہے پردہ، اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے سوائے ان باتوں کے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کر دیا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انبیاء اور رسولوں کے جسموں کو زمین تحلیل نہیں کرتی، ان کے لیے کیے گئے درود و سلام انہیں پہنچتے ہیں، لیکن کیسے یہ برزخی دور کے معاملات ہیں جو انسان سے مخفی ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ قرآن اور صحیح احادیث میں کہی گئی باتوں کو من اسی طرح تسلیم کر لی جائے۔ غیب کی باتوں میں عقلی گھوڑے دوڑانے والے اپنا ہی نقصان کریں گے۔ بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، آپ سب جانتے ہیں، جو حقیقت ہے وہ یہی ہے۔ قرآن کے روح سے جو بات ہمیں پتہ لگتی ہے وہ یہی ہے۔ اس صورت کے نازل ہونے اور آپ کی وفات صلی اللہ علیہ وسلم، اس درمیانی وقفے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں بکثرت یہ 2 الفاظ کہا کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ آپ بے عیب ہیں یا اللہ، اور آپ کی تمام شکر و تعریف آپ کے لیے ہے۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دیں، مجھے بخش دیں۔
اس دورانیے میں آپ یہ کلمہ بھی یہ الفاظ بھی بہت کہا کرتے ہیں، سبحان اللہ بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اللہ کی ذات بے عیب ہے، اور اس کی حمد کے ساتھ اللہ کی طرف استغفار کرتا ہوں، اللہ سے معافی چاہتا ہوں اور اسی کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں۔ یہ الفاظ بھی ملتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الرحیم۔ استغفار آپ کا کرنا، اللہ سے معافی طلب کرنا، توبہ کرنا، اللہ کی طرف رخ کرنا، یہ باتیں آپ کیوں اس دورانیے میں آپ کرتے رہے؟ بہت زیادہ کیا ہے، لوگوں نے اس کے بارے میں سوال بھی آپ سے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پہلے اس صورت کو دیکھتے ہیں، سورۃ النصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے، فتح نصیب ہو، اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو۔ اشارہ فتح مکہ کی طرف ہے، جو سن 8 ہجری میں ہوا۔ یہ پہلی آیت ہے۔ دوسری آیت، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے دیکھا لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے دین میں اللہ کے، فوج در فوج۔ یہ اشارہ ہے سن 9 ہجری کا، جب مکہ فتح ہونے کے بعد پورے جزیرہ نما عرب میں اس دین کو قبول کرنے کے لیے وفد آتے رہے الگ الگ مقاموں سے، اور اسلام قبول کرتے رہے۔ اسی لیے سن 9 ہجری کو عام وفود کہا جاتا ہے، یعنی وفدوں کے وفود کا سال۔ تو یہ بھی، یہ دو چیزیں کی طرف اللہ نے توجہ دلائی ہے۔ اب آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، تو تسبیح کرو حمد کے ساتھ، اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کے بے عیب ہونے کو بیان کرو، اس کے حمد کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ، بحمد ربک، اپنے رب کی، واستغفرہ، اور اس سے مغفرت طلب کروں، انہ کان توابا، بے شک وہ تو بہت ہی زیادہ توبہ کا قبول کرنے والے ہیں، اللہ بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ یا آیت نمبر 3 تھی۔ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس سے مغفرت کی دعا مانگو، یعنی اپنے رب سے دعا مانگو کہ جو خدمت اس نے تمہارے سپرد کی تھی اس کو انجام دینے میں جو بھول چوک یا کوتاہی بھی ہوئی تو اس سے چشم پوشی اور درگزر فرمائے۔ یہ وہ ادب ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ کسی بھی انسان سے اللہ کے دین کی خیر خواہی کیسی ہی بڑی سے بڑی خدمت انجام پائی ہو، اس کی راہ میں خواہ کتنی ہی قربانیاں اس نے دی ہوں، اس کی عبادت و بندگی بجا لانے میں خواہ کتنی ہی جان فشانی اس نے کی ہو،
اس کے دل میں کبھی یہ خیال تک نہ آنا چاہیے کہ میرے اوپر میرے رب کا جو حق تھا وہ میں نے اسے پورا کر دیا ہے، بلکہ اسے ہمیشہ یہی سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نہیں کر سکا، اور اسے اللہ سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اس کا حق ادا کرنے میں جو کوتاہی مجھ سے ہو گئی اسے درگزر فرمائیں، میری حقیر سی خدمت کو قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے سبق دیتا ہے کہ اپنی کسی عبادت، ریاضت اور کسی خدمت دین کو بڑی چیز نہ سمجھیں، بلکہ اپنی جان اللہ کے راہ میں کھپا دینے کے بعد بھی یہی سمجھتے رہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اسی طرح جب کبھی انہیں کوئی فتح نصیب ہو، کامیابی نصیب ہو، تو اپنے کسی کمال کا نہیں وجہ، اس کی وجہ اپنا کوئی کمال نہیں بلکہ اللہ کے فضل ہی کا نتیجہ ہے۔ اس فخر اور غرور میں مبتلا ہونے کے بجائے اپنے رب کے سامنے عاجزی سے سر جھکا کر حمد اور تسبیح اور توبہ استغفار کریں۔ اس کی مثال ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ گھر کی تعمیر کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لیجئے، وہ اور اسماعیل علیہ السلام۔ یہ انسان اللہ کا غلام ہے اور غلام غلامی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کی مثال دے کر ہمیں یہ بات سمجھائی ہے۔ ہم لوگ کامیابی پر جشن منانا شروع ہو جاتے ہیں، نہیں، اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے، اللہ کے حمد بیان کرنا چاہیے، اللہ سے مغفرت کی طلب کرنی چاہیے۔ 2 سال میں 2 خوشی کے دن ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ان دونوں کی صبح ہم کس طرح کرتے ہیں؟ نماز کے ساتھ، اللہ کی تسبیح ہے، حمد ہے اور اللہ سے مغفرت کی طلب ہے۔ یہ ہے وہ طریقہ جو مومن کا ہے، ایمان والوں کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کارنامہ ہے آپ کے ذریعے اللہ نے آپ سے کروایا، 23 سال کی مختصر مدت میں ایک پوری قوم کے عقائد، ان کی فکر، عادات، اخلاق، تہذیب، معاشرت، معیشت، سیاست اور جنگی قابلیت کو بالکل بدل ڈالا۔ جہالت و جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم کو اٹھا کر اس قابل بنا دیا کہ وہ دنیا کو مسخر کر ڈالے، اقوام عالم کی امام بن جائے۔ مگر ایسا عظیم کارنامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں انجام پانے کے بعد آپ سے جو بات کہی گئی وہ یہ، فسبح بسم ربک، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، کہ تسبیح کریں، رب کی بے عیبی کو بیان کریں، اس کا شکر ادا کریں، اس کا حمد بیان کریں اپنے رب کی، اور اس سے مغفرت چاہیں۔ اور یہ عظیم بات یہ کہی گئی کہ بے شک اللہ کی ذات توبہ کے قبول کرنے والی ہے۔ الحمدللہ اس صورت سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سبق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی بندگی میں، اپنی غلامی میں رکھیں یا رب العالمین۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.